अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ की फजीलत से कोई मोमिन जिन्नो इनसे इनकार नहीं कर सकता। दुरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये हर हालत में कबूल है। पाक नापाक वज़ू बेवज़ू हर हालत में पढ़ा जा सकता है। औलिया के हर सिलसिले की तरबियती तस्बीहात में दुरूद शरीफ एक लाजमी हिस्सा है। जिन्नो इंस में कोई भी शख्स दुरूद शरीफ के बगैर रूहानी कमाल नहीं पा सकता। दुरूद शरीफ के बगैर रूहानी तरक्की नामुमकिन है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि तसव्वुर पाकिस्तान के बानी हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आप हकीमुल उम्मत कैसे बन गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप भी बन सकते हैं। वो फरमाने लगे, मैंने गिन कर 1 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा है। दुरूद शरीफ दरअसल एक दुआ है जो हम अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं, जो दरअसल हम अपने लिए ही पढ़ रहे होते हैं। जो दुआ हम उनके लिए पढ़ रहे होते हैं वही दुआ हमारी तरफ लौट कर आ रही होती है। इस बात के सबूत और दलील के तौर पर मैं आपको अपने लड़कपन के मुतल्लिक बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा जब भी मेरे ऊपर कोई कैफियत तारी होती तो मेरा दिल करता कि मैं अपने लिए ये दुआ मांगूँ वो दुआ मांगूँ, तो मैं सब की नफ़ी कर देता और अल्लाह से कहता कि अल्लाह मैं अपनी सारी दुआएँ कुर्बान करता हूँ और तेरे से सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी आल और सहाबा कराम के लिए दुआ करता हूँ, जो कि दुरूद शरीफ है। और अक्सर अल्लाह ताला की तरफ से मेरा वो काम बग़ैर दुआ के ही हो जाता था। या मेरे दिल में कोई तमन्ना या ख्वाहिश होती तो मैं दुरूद शरीफ की तस्बीहात शुरू कर देता और चंद दिन में मेरा काम हो जाता। दुरूद शरीफ चीज़ ही ऐसी है कि बड़े से बड़ा काम करवा देता है। इमाम अल जज़ूली की दलाइलुल खैरात के मुतल्लिक कहते हैं कि उसका बाकायदगी से पढ़ने वाला वो मुरादें पाता है और वो काम कर जाता है जिसके मुतल्लिक दूसरे लोगों की सारी ज़िंदगी बस आरज़ू में गुजर जाती है। दुरूद शरीफ से सेहत मिलती है, खुशी मिलती है और ज़िंदगी में सुकून मिलता है। आप एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़कर अपने जिस्म और रूह को हदिया करें, फिर उसके कमालात देखें। लेकिन जल्दी नहीं करनी, कुछ अरसा मुस्तकिल करें, फिर खुद उसके कमालात आप पर खुलेंगे। दुनिया में कई किस्म के दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं। उन्हीं में एक दुरूद शरीफ ऐसा भी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक शुदा दुरूद है। वो दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु लहू। अल कौल अल बदी अल बाबुल अव्वल सफ़ा नंबर 125 के मुताबिक इसकी रवायत यूँ है, एक दिन एक शख्स आया तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बैठा लिया। उससे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को तअज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु लहू। JKPD में अल्लामा लहोती हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तस्दीक शुदा दुरूद के फ़वाइद बताते हैं, जिसका बेपनाह फैज़ जिन्नात और इंसान दोनों ले रहे हैं। अल्लामा की सरगुज़श्त में एक बुज़ुर्ग जिन हाजी साहब का जिक्र मिलता है, जो जिन्नात के 14 बड़े कबाइल के सरदार हैं और हर कबीला करोड़ों जिन्नात पर मुश्तमिल है। इसके अलावा एक बुज़ुर्ग जिन सहाबी बाबा का जिक्र मिलता है। लमा फरमाते हैं कि मैं 8वीं जमात में पढ़ता था कि एक रात हाजी साहब मुझे जन्नत के एक इज्तिमा में लेकर गए। वो सब लोग एक मखसूस कुरानी आयत का विर्द कर रहे थे। मैं भी बहुत देर तक मजमे के साथ इस आयत का विर्द करता रहा। फिर लजीज खाने खिलाए गए। आखिर में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए ले जाया गया, जिन्हें सब सहाबी बाबा कह रहे थे। बाद में पता चला कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिन हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ दी। आज भी उनकी शफ़क़त, मोहब्बत और फैज़ान मुझ पर है। इसी किताब में एक बार सहाबी बाबा जिन ने फरमाया कि अब्बासी दौरे हुकूमत में एक दफ़ा मैं ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने मदीना मुनव्वरा गया। उस वक़्त मस्जिद नबवी के इमाम शेख वासिया शरीफ थे रहमुल्लाह अलैह। मस्जिद मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी और उस पर छत थी। अच्छी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई गई थी। मैं इंसानी शक्ल में शेख वासिया रहमुल्लाह अलैह से मुलाकात करता था। वो बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग और वक़्त के इमामुल हदीस व कुरान थे। उनकी किरत बहुत खूबसूरत थी। जुमा के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में गवर्नर मदीना और सारे वाम यानी देहातों के बद्दू भी नमाज जुमा पढ़ने के लिए आते थे। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उनको कभी भी मुकब्बर की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। उनकी सालिहियत का ये आलम था कि वो दिन रात में ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु लहू 70,000 मरतबा पढ़ लेते थे। अल्लाह ताला ने उनके हर वक्त में बरकत अता की थी। इस दुरूद शरीफ के मुतल्लिक एक बात बता दूं कि इसका जो आखिरी हिस्सा है व तर्ज़ु लहू, उसको बाज़ लोग व तर्ज़ु अला भी पढ़ते हैं। सहाबी जिन बाबा फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से शेख वासिया रहमुल्लाह अलैह की कई करामात देखी।
ایک بار ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آیا. تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی تھی اور نماز کے کمرے کے علاوہ جس کا فرش پکا تھا باقی سب جگہ مٹی کا فرش تھا. کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلا اور اس کی کولے کی ساتھ ران کی ہڈی ٹوٹ گئی جس کے ٹوٹنے کی آواز کئی لوگوں نے سنی. اب اس آدمی کی چیخو پکار اور فریادیں تھیں. ہر شخص اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا توازن برقرار رکھنا مشکل تھا. اس واقعہ کی اطلاع شیخ واسع رحمہ اللہ علیہ کو دی گئی اور وہ اپنا آسا ٹیکتے ہوئے حجرے سے باہر آئے. میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا. انہوں نے آتے ہی پھونکا اور ہاتھ بڑھایا اور فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ. چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا. شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا. چونکہ ہڈی گوشت کو چیر کر نکلی تھی اور بہت سارا خون پھیل چکا تھا. صحابی جن بابا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہڈی جڑ گئی اور زخم مل گیا اور وہ شخص بالکل تندرست چلنے لگا. صرف اس کے کپڑوں اور فرش پر خون لگا تھا جسے بعد میں دھو دیا گیا. شیخ میرے سے بہت محبت کرتے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا؟ فرمانے لگے درود شریف پڑھ رہا تھا کہ چیخنے چلانے کی آواز سنی تو میں نے آ کر یہی درود پڑھ کر پھونک دیا. اس کے پھونکتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت جڑ گیا اور زخم کا نشان تک نہ رہا. دوستو یہاں میں اپنی کچھ تحقیق شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سب اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی کوئی فوڈ فار تھاٹ ہو. آپ بھی سوچیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی سرجری اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے یہ سب کیسے ہو گیا؟ ٹوٹی ہڈی جس کو اپنی جگہ پر واپس فٹ ہونے اور جڑنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. زخم مندمل ہونے میں کئی ہفتے لگتے ہیں. میری تحقیق کے مطابق کہنے کو یہ ایک کرامت ہے لیکن اگر ہم اس کی پیرانارمل وضاحت میں جائیں تو شاید ہمیں یہاں ٹائم ٹریول کی ایک مثال ملتی ہے. شیخ اس درود کی طاقت سے اس شخص کو پھسلنے اور ہڈی ٹوٹنے سے چند منٹ پہلے کے وقت میں لے گئے. دوسرے لفظوں میں اس وقت شیخ خود تو موجودہ وقت میں تھے لیکن وہ شخص پھسلنے اور ہڈی ٹوٹنے سے پہلے کے وقت میں تھا. دونوں کی ڈائمینشن مختلف تھی. شیخ اس کو اس کی صحت مندی کی ڈائمینشن یعنی وقت سے براہ راست موجودہ ڈائمینشن یعنی وقت میں لے آئے اور درمیان میں پھسلنے اور ہڈی ٹوٹنے کا وقت چھوڑ دیا. دوسرے لفظوں میں یہ واقعہ اس شخص کے لیے ایک خواب کی طرح تھا. خواب میں اس کی ہڈی ٹوٹی اور جب جاگا تو سب ٹھیک تھا. یعنی شیخ یہ درود پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ وقت اور زمان و مکان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. دوستو کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں. اپنی رائے بھی دیا کریں. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نیا چینل شروع کریں گے جس میں مذہب اور سائنس، صوفیزم اور سائنس کے بارے میں تحقیق، قدیم اقوام کے پراسرار راز اور واقعات، جدید کوانٹم فزکس اور اسلام اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. اب ہم شیخ کی طرف آتے ہیں. اس درود کی ایک اور کرامت انہوں نے بیان کی کہ گورنر مدینہ عمار بن وہب کی بیوی قریب المرگ تھی. معالجین نے اسے موت کا کہہ دیا تھا کہ اس کا جگر اور دل بالکل ختم ہو چکا تھا. ایک رات جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں بیٹھا تھا اور صلاۃ و اسلام پڑھ رہا تھا کہ گورنر میرے قدموں میں گر گیا کہ کوئی عمل یا دعا فرمائیں کہ میری بیوی صحت یاب ہو جائے. میں نے درود شریف پڑھ کر دعا کی اور گورنر کی بیوی 3 دن میں صحت یاب ہو گئی. پھر انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ مدینہ شہر کے تمام کنویں خشک ہو گئے. سخت قحط سالی تھی. بارش بھی نہیں ہو رہی تھی. ہر طرف موت اور ویرانی اور خشک سالی تھی. حتیٰ کہ انسان اور جانور مرنے لگے. لوگ میرے پاس آئے اور کہا دعا کر دیں. میں روضہ اطہر پر گیا اور دعا کی. جب واپس آیا تو ہر کنواں پانی سے لبریز تھا اور خوب بارش ہوئی. یہ سب کچھ اس درود شریف کی برکت سے ہوا. اس کے بعد صحابی جن بابا نے اس درود کے اپنے تجربات بیان کیے. جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو میں اس کے ساتھ تھا کیونکہ وہ بادشاہ کا امر درویش زیادہ تھا. وہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ ابو الحسن حرکانی کا تعلیم کردہ یہی درود ہر روز ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا رہتا تھا. ایک بار 3 کافروں نے نگہبانوں سے پوشیدہ ہو کر نقب لگا کر اس کو قتل کرنا چاہا لیکن اس کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ تینوں مارے گئے. ان کی لاشوں کے پاس ایک پرچہ پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ ہم اس درود کے خادم اور غلام ہیں. جو اس درود سے محبت کرے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریں گے. محمود غزنوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہر جگہ فتح پائی. اسی محفل میں ایک اور جن نے اس درود شریف کا اپنا واقعہ بیان کیا. وہ بولے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا اور مجھے ایک بہت صالح درویش جن نے اس درود شریف سے شناسائی دی تھی. میں نے یہ زیادہ تو نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا، لیکن اس کو پڑھنے کی جو برکات مجھ پر کھلی میں خود حیران ہو گیا. ایک بار میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، کوئی روزگار بھی نہ تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ میں کسی انسان کی کوئی چیز چرا لوں یا کسی انسان کی جیب سے رقم یا قیمتی چیز نکال لوں. پھر خیال آیا کہ کیوں نہ یہی درود شریف پڑھنا شروع کر دوں. میں نے اسے لا تعداد اتنی طاقت توجہ اور دھیان سے پڑھا کہ میرے جسم سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی نقد مدد آئی کہ میری عقل حیران تھی. اس درود میں ایسی برکات اور کمالات ہیں کہ اس کے بعد میں نے آج تک اس درود شریف کو نہیں چھوڑا. ایک اور جن نے اس درود اور سورہ بقرہ کا
خاص اور حیرت انگیز عمل بتایا کہ اگر کسی درویش کی قبر پر جائیں اور اس کے سرحانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی 35 سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں اور پھر اس کی قبر کے دائیں طرف بیٹھ کر یہی درود کثرت سے پڑھیں تو انسان وہاں سے بہت نورانیت اور بہت کمالات لے کر اٹھتا ہے۔ اسی محفل میں حاجی جن صاحب نے اس درود شریف کے متعلق اپنا تجربہ بیان کیا کہ ان دنوں میں کپڑے کا کام کرتا تھا اور سفر میں تھا۔ ایک بار میرے کپڑے کے 530 تھانوں کو دیمک لگ گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے مل کر یہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد ایک گاہک آیا اور میں نے اس کے ساتھ سارے کپڑے کا سودا کیا، لیکن پہلے اس کو بتا دیا کہ اس کو دیمک لگ گئی ہے۔ جب مال دیکھا تو وہ بالکل درست اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا۔ میں حیران ہوا اور اس درود شریف کے کمالات پر اشش کر اٹھا۔ دوستو، یہاں بھی ہمیں اس درود کا وہی کمال نظر آتا ہے جو پھسلنے والے کی ہڈی جوڑنے میں نظر آیا تھا، یعنی کسی انسان یا چیز کی ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں منتقلی کا کمال۔ پہلے والے واقعہ میں ایک انسان اپنے حادثے کے وقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پچھلے تندرستی والے وقت سے ڈائریکٹ اگلے وقت میں تندرستی کے ساتھ منتقل ہو گیا، لیکن اس واقعہ میں کپڑے کے تھان اپنے پہلے والے وقت یعنی دیمک لگنے والے وقت سے پہلے کے وقت سے اگلے وقت میں دیمک والا زمانہ نظر انداز کرتے ہوئے منتقل ہو گئے۔ اس درود شریف کے مزید کمالات یہ ہیں کہ یہ درود شریف رزق، روزگار کی پریشانی اور گھریلو مسائل کا بہترین حل ہے، حتیٰ کہ یہ درود شریف جادو جنات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنے والے کو اللہ بہت رزق، عزت اور کمال عطا فرماتا ہے۔